الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. معزز حاضرین جمعہ، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی اور بڑائی اللہ جل شانہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام کا مربی اور پالنہار ہے. اسی کے ساتھ بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ سورۃ البقرہ کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے صبر کے تعلق سے، انسان کی آزمائش کے تعلق سے بیان کیا ہے. کیونکہ مومن کی زندگی کے جو لمحات ہیں، شب و روز کی جو زندگی ہے، مومن کی زندگی بڑے عجیب و غریب طریقے سے گزرتی ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مومن کے معاملات بھی بڑے عجیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ ایسے ایسے معاملات
طے کر رکھے ہیں جس میں وہ اپنی زندگی کو بحسن خوبی یعنی بہتر طریقے سے گزارتا ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، کوئی بھی پریشانی اس کے اوپر آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں جب اس کو حاصل ہوتی ہے، نعمتیں دی جاتی ہیں تو وہ شکر ادا کرتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ مومن کی زندگی کے دو جز ہیں، ایک زندگی اس کی شکر کی زندگی ہوتی ہے، ایک زندگی اس کی صبر کی زندگی ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی میں یا تو سکھ ہے یا دکھ ہے، اور یہ ایمان آدھا ایمان ہے۔ انسان جس طرف بھی زندگی بسر کرے، چاہے وہ شکر کی زندگی گزارے یا وہ صبر کی زندگی گزارے، وہ ایمان کے دائرے میں شامل ہے۔ صبر یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے روکنا، بند کرنا، اپنے آپ کو برنگیختہ نہ کرنا، گریہ گزاری نہ کرنا، چیخنا نہیں، چلانا نہیں، زور سے رونا نہیں، اپنے آپ کو صبر کے دامن میں تھامتے ہوئے، رکھتے ہوئے، نفس کو کنٹرول کرتے ہوئے رہنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں میں سے بند رکھیے جو صبح و شام اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہیں اور اسے پکارتے ہیں۔ ایسے بندوں میں شامل ہو جائیے جو صرف اور صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں، چاہے صبح ہو یا شام، اسی کے ذکر و اذکار میں لگے رہتے ہیں۔ بعض اہل علم اس کی تعریف کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ حبس النفس یعنی جزعی والتسخط، وحبس اللسان یعنی الشکوى، وحبس الجوارح یعنی التشویش، یعنی اپنے آپ کو گھبراہٹ اور ناگواری سے روکنا، زبان پر حرف شکایت نہ لانا۔ انسان کی زندگی میں بہت سے مسائل ہیں، انسان صبر کب اختیار کرتا ہے؟ جب اس کی آنکھوں کے سامنے گزر جاتے ہیں، بچوں کی وفات ہو جاتی ہے، ماں باپ کی وفات ہو جاتی ہے، میاں بیوی میں سے کوئی ایک گزر جاتا ہے، ایسے خاص موقع پر انسان صبر کو اختیار کرتا ہے۔ بچوں کی جدائی پر، والدین کی جدائی پر، بیوی اپنے شوہر کی جدائی پر، شوہر اپنے بیوی کی جدائی پر، اور اسی طریقے سے دیگر رشتے دار اپنے قریبی خاص رشتے داروں کی جدائی پر کتنا صبر کرتے ہیں، کتنے ضبط کے ساتھ کام لیتے ہیں۔ اسی چیز کو اگر ہم اپنی زبان پر لے آئیں، واضح نہ کریں، چلائیں، روئیں، گڑگڑائیں، تو یہ صبر نہیں ہے، بلکہ یہ تمام مسائل جب ہمارے ساتھ پیش آ جائیں تو ان مسائل میں گھرنے کے بعد ہم اپنے کنٹرول سے باہر نہ ہوں، ہماری زبان پر حرف شکایت نہ ہو۔ انسان اپنی مصیبت پہ جب صبر کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ کی اطاعت میں صبر کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو مسائل و آلام اس کے اوپر آنا ہی آنا ہے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے رکھتا ہے، وہاں پر بھی صبر کرتا ہے۔ دنیا اس کو للکار رہی ہے، بلا رہی ہے، برنگتا کر رہی ہے جرائم کا ارتکاب کرنے کے لیے، لیکن وہ اپنے آپ کو روکے رکھا ہوا ہے، کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، صبر کر رہا ہے۔ الا یہ کہ ایک مومن کی زندگی کے تمام تر افعال، اس کی زندگی کے تمام تر لمحات میں صبر ہی سب ہے۔ انسان جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، اس کے ذریعے سے اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں، ہر کسی کے اندر صبر ہی صبر ہے۔ کلمہ توحید کا اقرار کرنے پر دوست و احباب، اپنے وطن، اپنے قرب و جوار کے لوگوں سے بچنا، ان کی گالی گلوچ سے بچنا، ان کے ظلم و ستم سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، یا ظلم ہو رہا ہے تو صبر کے دامن کو اختیار کرتے رہنا۔
آدمی جب اعلان کلمت اللہ کا اظہار کرتا ہے تو اسے صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ ہم جب تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں، صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، تو صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار پر ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ آنکھوں میں سلاخیں ڈال دی گئی، چپتی ہوئی چٹانوں میں لٹا دیا گیا اور انگاروں پر سلا دیا گیا، اور دونوں قدموں میں رسیاں باندھ کر اونٹوں کو دونوں طرف چلا دیا گیا۔ مومن نے ایسے وقت میں، صحابہ کرام نے ایسے وقت میں صبر کے دامن کو تھاما۔ اسلام کا جو دوسرا رکن نماز، نہ چاہتے ہوئے بھی انسان اپنی دکانداری بند کرتا ہے، اپنے کاروبار میں تالا لگاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آتا ہے اور 5 وقت کا نمازیں ادا کرتا ہے۔ دل مطمئن نہیں ہے لیکن پھر بھی صبر کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو اللہ نے جو مال دیا ہے زکوٰۃ کے طور پر، اسلام کا یہ عظیم رکن ہے۔ کسی کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے، جب اس میں سے زکوٰۃ نکالتا ہے 2.5 لاکھ روپیہ نکالتا ہے۔ اس کی اپنی کمائی ہے جو اس نے خود محنت کیا، وہ دوسروں کو کیوں دے؟ لیکن اسلام کا نظام ہے، وہ صبر کرتا ہے اور دیتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اللہ بھی اس کے عوض میں اس کو مزید عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کا روزہ، یہ تو پورا ہی صبر نظر آتا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء نظروں کے سامنے موجود ہے، ایک لقمہ تک نہیں لے سک رہا ہے، جبکہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اللہ کے علاوہ، کوئی اس کی خبر گیری کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس سے حساب و کتاب لینے والا نہیں ہے، لیکن اللہ اس کا دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان ہے، صبح سے لے کے شام تک بھوک و پیاس میں ہے، حلق سوکھا جا رہا ہے لیکن وہ صبر کر رہا ہے۔ اسی کے ساتھ اسلام کا جو 5واں جو عظیم رکن ہے، جو اہل ثروت کے لیے ہے، جنہیں اللہ نے استطاعت دی ہے، جو لوگ حج بیت اللہ کے فریضے کو ادا کرتے ہیں۔ لمبا چوڑا سفر ہے، پیسوں کے اخراجات ہیں، وطن سے جدائی ہے، اہل و عیال سے جدائی ہے، اور وہاں پر وہ تمام سہولتیں میسر نہیں ہیں، نہ کھانا صحیح سے، نہ پینا صحیح سے، ایٹماسفیئر کے تبدیل ہونے کی وجہ سے صحت میں خرابی ہے، تو انسان ان ایام میں بھی کتنا صبر کرتا ہے۔ جب ہم ان تمام چیزوں کو ایک ایک کر کے نظر ثانی کرتے چلے جائیں تو اسلام کے اندر سارا کا سارا ہی صبر ہے، اور انسان خصوصاً جو مومن ہے اس کی زندگی میں صبر ہے، اور جو لوگ صبر کے دامن کو تھامے رہتے ہیں، صبر کو اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر اختیار کرو، پامرزی دکھلاؤ، جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تم ضرور بضرور کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے صبر کو اختیار کرنے کی وجہ سے تمہاری کامیابی لکھ دی ہے، لیکن انسان جب صبر کرے تو صبر کے نتائج کو آنے کا انتظار بھی کرے، اپنی زبان سے وہ حرف شکایت نہ لائے۔ اگر اپنی زبان سے حرف شکایت لا لے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، صبر ہی صبر ہے، تو پھر اس کو جو صبر کا صلہ ملنے والا ہے وہ نہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے اہل صبر کو تلقین کی ہے کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ آج انسان کی زندگی میں، خصوصاً مسلمانوں کی زندگی میں بہت نقصان آ رہا ہے، بہت اتار چڑھاؤ کے معاملات آ رہے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا، وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور ڈرتے رہو گے، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تمہارے دشمنوں کی چالیں تم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گی۔ ہم نے ہمارے صحابہ کے دور کو دیکھا، نبی کی سیرت کو پڑھ کر کے دیکھا، اور ہم اور آپ اپنے اوپر اس مثال کو داخل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم صبر کو تھام لیں تو ہمارا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہم اور آپ کو اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے۔ اللہ نے اپنی مدد کو حاصل کرنے کے لیے اسی صبر کی تلقین کی۔ نماز کے ذریعے سے
صبر کے ذریعے سے اپنی مدد کو اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ تم اللہ سے مدد چاہو نمازوں کی پابندی کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ انسان جب صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو مزید اس میں داخل کرتا جاتا ہے، مزید اس کا امتحان لیتا جاتا ہے۔ اور لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اور اللہ رب العالمین انسان کو اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنی اس کی جھیلنے کی برداشت کرنے کی طاقت ہے، جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے اللہ رب العالمین اس کو اتنا آزماتا ہے۔ جیسے اس معاملے میں اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ اپنے انبیاء کرام کو آزمائش میں مبتلا کیا، اور اللہ نے کہا اس بات کو قرآن کے اندر کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ آپ صبر اسی طریقے سے کیجئے جس طریقے سے انبیاء و رسول اولو العزم جو بڑے انبیاء کرام تھے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اولو العزم انبیاء ہیں۔ لیکن اگر ہم صبر نہیں کریں گے تو وہ نتائج، وہ صلہ ہم اور آپ کو حاصل نہیں ہوگا، اور اگر صبر کریں گے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، کہ آپ خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جو لوگ صبر کرتے ہیں جب ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا آج حالات اس طریقے سے ہیں کہ مال و دولت کی حرص طمع ہر کسی کو داخل ہے، بڑا کیا چھوٹا کیا، جس کے پاس کروڑوں کی سمپتی ہے وہ چاہ رہا ہے کہ اربوں میں بدل جائے، جس کے پاس اربوں کی سمپتی ہے وہ خربوں میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے پاس 1000 روپیہ ہے وہ لاکھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہر کوئی حرص و طمع کی لالچ میں لگا ہوا ہے، ہر کوئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تمہیں کسی بھی چیز کے خوف میں مبتلا کر کے، یا تو بھوک و پیاس کی شدت میں مبتلا کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تمہارے مال و دولت میں کمی کر کے، اور تمہارے ہاں جو پیداواریں ہوتی ہیں، جو اناج نکلتے ہیں، زمین جو پیداوار کرتی ہے، ان کے پھلوں میں بھی کمی بیشی کر کے ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے۔ وَالْأَنفُسِ، اور تمہاری جانوں کو وفات دے کر کے، دنیا سے کوچ کر کے تمہیں آزمائیں گے۔ کسی کے ہاں بیٹے کی وفات ہو جاتی ہے، کسی کے ہاں 10 سال میں ایک ہی بیٹا پیدا ہوا اور چند ایام میں وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ کئی زمانے میں تو وہ ایک نور نظر پیدا ہوا تھا، اور اسی طریقے سے انسان کی جوان بیٹوں کی وفات، انسان کے اپنے ماں باپ کی وفات، بیوی کی موجودگی میں شوہر کی وفات، شوہر کی موجودگی میں بیوی کی وفات، اس طریقے سے اللہ رب العالمین انسان کی جانوں میں کمی کر کے ہمیں اور آپ کو آزما رہا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے بشارت دی ہے، خوشخبری سنائی ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ صبر کرنے والے ہیں، جو لوگ صبر کے دامن کو اختیار کر رہے ہیں، ان کے لیے صبر ہے، اور یہ صبر ایسے کرتے گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، مومنین کی یہ اعلیٰ صفت ہے کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم بھی اللہ کے لیے ہے اور ہم کو بھی اسی کی طرف جانا ہے۔ ہم نے سنا ہے اکثر و بیشتر جیسے ہی کسی کی وفات کی خبر سنی ہماری زبان سے بے دریغ نکلتا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو مصیبت آئی ہے ہم نے اس میں صبر کو اختیار کیا ہے، اور ہم نے اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے کہ ہم بھی چند دنوں کی امانت ہے، ہم بھی اللہ کی امانت ہے، اور ہم بھی عنقریب یہاں سے رخصت ہونے والے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے میں ارشاد ہوتا ہے
حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام جب انہیں مصیبت ان کے اوپر آئی، آزمائش میں جب وہ مبتلا کیے گئے، تو انہوں نے کس طریقے سے اپنے رب کو پکارا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ یاد کرو اس وقت کو جب ایوب کو مصیبت پہنچی، اس نے کس طریقے سے یاد کیا اور اس نے کس بات کا اقرار کیا کہ اے میرے رب، تو ہی سب سے زیادہ رحم و کرم کرنے والا ہے۔ جب انسان کو مصیبت آتی ہے نا، تو پرائے سے دور اپنے بھی ساتھ نہیں دیتے، ہر کسی نے ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ جب ایوب بہت زیادہ پریشان ہو گئے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ سارا جسم زخموں سے بھرپور تھا، جسم سے پیپ بہ رہی ہے، سوائے بیوی کے کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ اللہ نے ایک چشمے کو پیدا کیا، اس چشمے کے ذریعے سے آپ نے اپنے زخموں پر بھی اس کو لگایا، اس کو پیا اور آپ کو شفا مل گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام والسلام کے تعلق سے آپ نے بار نہ سنا ہوگا، کتنا لمبا چوڑا صبر ہے، آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اپنے رب سے شکایت کرتے ہیں۔ جب یہ بات سامنے آتی ہے تو ان کے بیٹے کہتے ہیں ہمارے ابا جان، تم یوسف کے چکر میں اتنا تو ویسے ہی کمزور ہو چکے ہو اور اب ان کی یاد میں پڑے ہو کہ اپنے آپ کو کیوں ہلاک کو برباد کر رہے ہو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ جس بات کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور میرا رب مجھے صبر کی وجہ سے اس کا صلہ عطا کرے گا۔ آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، 20 سال کی جدائی، کسی کے ہاں اگر کسی کا کوئی بیٹا یا گھر کا کوئی فرد گم جائے اور 20 سال کے بعد ملے تو یہ نعمت عظمیٰ نہیں ہے تو کیا ہے۔ 20 سال کے بعد پوری شان و شوکت، تخت و تاج کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ کی آنکھوں کی بینائی بھی لوٹ آتی ہے۔ ہم اور آپ جب اسلامی تاریخ کی ورق گردان میں چلیں گے تو ایسے بے شمار واقعات ہمیں اور آپ کو ملیں گے کہ جو ایسے واقعات ہیں کہ انسان جب صبر کے دامن کو تھام لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے صبر کو اختیار کرنے کی وجہ سے اسے صبر کا صلہ ضرور بضرور عطا کرتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ اس معاملے میں صف اول پر ہیں، اس معاملے میں آپ صف اول پہ ہیں۔ ابھی جنگ بدر ہوئی ہے، وہاں سے لوٹے ہیں، آپ کی بیٹی کی وفات کی خبر آپ کو معلوم ہوتی ہے، اور جب آپ کی زندگی میں مزید ہم جب جاتے ہیں تو آپ نے ایسے ایسے موقع پہ صبر کیا ہے کہ آپ ان مثالوں کو پڑھیں، اپنی زندگی میں اس کو اپنے لاہ عمل کے طور پہ بنا کر کے رکھیں۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، کفار و مشرکین ان کے انتقال پر خوشیاں منا رہے ہیں کہ محمد کا نام و نشان ختم ہو گیا، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اشک بہ رہے ہیں، اور حضرت ابو سعد رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا هذه رحمت قد جعل الله في قلوب عبادی وانما يرحم الله من عباده الرحماء، یہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں داخل کر دی ہے، یہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں داخل کر دی، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے دلوں میں اس کو داخل کر دیتا ہے، اور ایسے بندوں کو وہ ان کے اوپر رحم کرتا ہے، ان کی مغفرت کرتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خاص موقع پر اس بات کو بھی بیان فرمایا جب صحابہ نے سوال کیا یہ رحمت ہے، لیکن آپ نے تھوڑے وقفے کے بعد اس بات کو بیان فرمایا کہ جب مصیبت انسان کو پہنچے، جب انسان کسی مصیبت کا شکار ہو جائے، اس کے ہاں کسی کی غمی ہو جائے، تو ایسے خاص موقع پر انسان کو اپنی زبان سے ایسے حرف شکایت نہیں لانا چاہیے
کہ میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، مجھ سے میرا مال لے لیا گیا، مجھ سے میری اولاد کو چھین لیا گیا، ایسی بات اپنی زبان پہ قطعی طور پہ نہیں لانا چاہیے جس سے اللہ کی ذات ناراض ہو، اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے اور اپنے بندے کو پھر وہ نہ بخشے۔ اس لیے انسان جب مصیبت کا شکار ہوتا ہے، مصائب و آلام اس کے اوپر آتے ہیں، تو صبر کے دامن کو تھامتے ہوئے زبان پر ایسے نازب الفاظ نہیں لانا چاہیے، کیونکہ آج معاشرے میں حالات اس طریقے سے ہیں کہ کسی کی یہاں وفات ہوتی ہے، شوہر کا انتقال ہوتا ہے، تو مائیں بہنیں باویلا مچاتی ہیں، زور زور سے رونا، زور زور سے چیخنا چلانا، بول بول کر کے رونا، شریعت نے اس چیز سے منع کیا ہے، اور ایسا رونا چلانا یہ حرام ہے، اور ایسا کرنے والے اللہ کی نظر میں مقبول ہے۔ ایسا نہ عورتوں کو کرنا ہے، نہ مرد حضرات کو کرنا ہے، بلکہ صبر سے کام لینا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ جو ابھی آپ نے سنا کہ حضرت ابراہیم آپ کے دونوں ہاتھوں میں ہیں، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ آنکھیں غمزدہ ہیں، اشک بہ رہے ہیں، اتنا تو جائز ہے، آنسو بہا سکتے ہیں، اپنے بیٹوں کی وفات پر، اپنے قرب و جوار کے لوگوں کی وفات پر آنسو بہانا بالکل جائز ہے، لیکن بول بول کے رونا، گریہ بھی جاری کرنا یہ قطعاً درست نہیں۔ انسان اگر صبر اختیار کر لے تو اس کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رحمتیں، برکتیں، اس کی سعادتیں اور رحمتیں نازل ہونے لگتی ہیں، اللہ رب العالمین اس کو اپنے سائے میں لے لیتا ہے۔ ایک صحابیہ ہیں جو کالی کلوٹی ہیں اور انہیں مرگی کی بیماری آتی ہے، دورے پڑتے ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ انی کنت اسرع، کہ مجھے مرگی آتی ہے، مجھے دورہ پڑتا ہے، لیکن جب دورہ پڑتا ہے تو میرے کپڑے اپنی شرمگاہ سے ہٹ جاتے ہیں، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے تاکہ میں اس سے شفا پا جاؤں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم ہے کیا کہا؟ آپ نے کہا میں دعا تو کر دوں گا، آپ کو شفا بھی مل جائے گی، لیکن اگر تم اس پر صبر کرو گی، اس پر صبر کرو گی تو تمہیں اس کا صلہ سوائے جنت ہے، جنت ہے اس کا صلہ۔ تو وہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں صبر کر لوں گی، بس آپ اتنی دعا کر دیجئے کہ جب مجھے دورہ پڑے، مرگی کا دورہ پڑے، تو میرے کپڑے اپنی شرمگاہ سے نہ دیں۔ قربان جائی اس خاتون کی اس عصمت پر، اس کی پاکیزگی پر کہ بے ہوشی کی حالت میں بھی اپنے صدر کو کھلنا گوارا نہیں سمجھتی۔ اور آج ہمارے معاشرے میں کتنا بے ڈھنگے طریقے سے لوگ لباسوں کا استعمال کر رہے ہیں، ہم اور آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ مزید ہم جب آگے بڑھتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو پہلے مہاجرین میں جن کا شمار ہے۔ جب ان کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو شوہر کے انتقال پر وہ یہ دعا پڑھتی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے آگے مزید ایک دعا بتائی ہے جس کا اہتمام ہم تمام کو کرنا چاہیے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ رب العالمین اللہم اجرنی، مجھے اجر دے، فی مصیبتی، میری مصیبت میں، واخلف لی، اور اس کو کم کر دے، تو خیرا منہا، اور مجھے اس سے بہتر چیز عطا ہے۔ تو وہ کہتی میرے شوہر سے بہتر تو کوئی ہو نہیں سکتا، ابو قتادہ سے بہتر ہو کون سکتا ہے؟ خیر، نبی کا فرمان ہے، اس دعا کا اہتمام کرتی ہیں ان کے انتقال کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اور جب ان کی عدت گزر جاتی ہے، عدت پوری ہو جاتی ہے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح خود جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتا ہے۔ تب انہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے
کہ اللہ رب العالمین نے انہیں ان کے شوہر ابو قتادہ سے بہتر شوہر عطا کر دیا۔ جب ہم اس دعا کا اہتمام کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں بہتر صلہ عطا کرے گا، وہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، اخروی زندگی میں ذخیرہ آخرت کے طور پر بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی مصیبت اور پریشانی ہم سے دور بھی کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مدینہ کے بڑے تاجر ہیں، ان کی زندگی کا واقعہ ہم تمام کو اپنانا چاہیے، ماں و بہنوں کو خصوصاً اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، اور آپ کی بیوی حضرت ام سلیم کا جو کردار ہے اس واقعے کے اندر اسلامی تاریخ کا دلدوز واقعہ ہے۔ ہم اور آپ کو امہات المومنین اور جو صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں ان کی سیرت اور سوالے کو اپنے گھروں میں پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر ہیں، تجارت کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، گھر میں ایک بچہ بیمار ہے جس کی عمر تقریباً 5 سال کی ہے۔ جب گھر سے نکلتے ہیں تو اس کو علاج معالجے کے لیے تمام ادویات کو رکھ دیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، اور یہ بات طے ہوتی ہے کہ آپ اس کی تیمارداری مکمل طریقے سے کریں گی۔ ایک خاتون جو والدہ کی شکل میں موجود ہے، بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے، وہ چلے جاتے ہیں شام کے سفر میں تجارت کے لیے۔ وہ بچہ بیمار رہتا ہے، اس کا مرض دن بدن جو دوا کی مرض بڑھتا گیا، مرض اس کا بڑھتا جاتا ہے۔ جس دن حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واپسی آنے کا دن رہتا ہے، اسی دن وہ بچہ انتقال کر جاتا ہے۔ گھر آتے ہیں تو ان کے آنے سے پہلے ان کی اہلیہ محترمہ اپنے گھر کے دیگر افراد سے کہتی ہیں، خبردار کوئی بھی اس بچے کی وفات کی خبر ابو طلحہ کو نہ دے، میں اس بات کی خبر دوں گی۔ اور اس کے بعد وہ آتے ہیں تو وہ ان کے لیے سب سے پہلے دسترخوان کا اہتمام کرتی ہیں، کھانا ان کے لیے تراشا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ایک عورت کی جو خوبصورتی ہے زیب و زینت سے اپنے شوہر کے لیے سب سے زیادہ ہے، اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہے۔ تو جس طریقے سے میاں بیوی ہم بستر ہوتے ہیں، اس طریقے سے وہ ہم بستر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب صبح ہوتی ہے، دن نکل چکا ہوتا ہے، غسل کر لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے شوہر سے ایک بات بیان کرتے ہیں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر کسی نے کوئی چیز امانت کے طور پر ہمارے پاس میں رکھی ہے اور وہ امانت وقت پورا ہونے پر طلب کرے تو کیا کیا جائے؟ ابو طلحہ کہتے ہیں کہ اس کو اس کی امانت واپس کر دی جائے۔ تو بس وہ کہتی ہیں کہ ہمارا جو بیٹا بیمار تھا اللہ کی امانت تھی، کل فلاں ٹائم اتنے بجے وہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ اتنا سننا تھا، آپ کی تاثرات بدل جاتے ہیں، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور سارا واقعہ کہہ سناتے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اے ابو طلحہ کہ جتنا عزیز تمہارا بیٹا تم کو تھا اتنا ہی عزیز اس کی ماں کو بھی تھا، اور سنو اللہ رب العالمین نے اس کے اس عمل کو قبول فرما لیا ہے۔ اللہ رب العالمین کو تمہاری اہلیت کی یہ ادا پسند آ گئی ہے۔ مزید نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو بہترین صلہ سے نوازے گا۔ چند سالوں میں حضرت عبداللہ کی شکل میں ایک بچہ مزید پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کے 9 بیٹے ہوتے ہیں اور 9 کے 9 حافظ قرآن بنتے ہیں، عالم دین بنتے ہیں۔ میرے بھائیو، جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ رب العالمین ایسے ہی صلہ ان کو عطا کرتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صبر کو اختیار کرنے والا بنا۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ رب العالمین انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو لوگ مقروض ہیں اللہ رب العالمین ان کے قرضوں کو ادا کر دے۔ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ رب العالمین ان کی مغفرت عطا فرما دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا